میرا دل نہایت شکر گزاری سے لبریز ہے کہ ہمارے بچے اس علاقہ کے نوجوان، ہمارا آنے والا کل مستقبل، خدا نے انہیں بڑی برکت دی اور یہ مذہبی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ مولانا صاحب کا، علامہ صاحب کا اس علاقے میں بہت بڑا کردار ہے، نہ صرف مذہبی طور پر بلکہ علمی طور پر بھی، کہ وہ بچوں کی تعلیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اور ترقیاتی طور پر بھی بات چیت ہو رہی تھی جج صاحب سے، جب سے مولانا صاحب آئے ہیں ہم نے مل کر اس علاقے کی ترقی کے لیے کام کیا ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں ان بچوں کے لیے۔ قدوس مہربان آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اولاد والا بنایا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ دل کو اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل خداوند کی طرف سے اجر ہے۔ دایا ہمیں اس اجر کے لیے، اس انعام کے لیے، اس تحائف کے لیے، اس بخشش کے لیے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں جو تو نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور خدا باپ، ہم اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ تو اس علاقے میں آپ نے مولانا علامہ جیا چشتی صاحب کو منعقد کیا، مقرر کیا کہ وہ پھر باپ ہماری آنے والی پشت کے لیے، ہماری اولاد کے لیے پھر باپ یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں، اور انہیں دنیاوی طور پر اور روحانی طور پر بھی انہیں تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بچے کی اس راہ پہ تربیت کا جس پر اسے چلنا ہے، کیونکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ پھرے گا۔ اے خدایا، ہم اس روحانی تعلیم کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں انتظامیہ کے لیے، تو انہیں حکمت و دانائی سے معمور کر تاکہ بچوں کی پرورش تیرے کلام کے مطابق کرنے والے ہوں۔ سارے پروگرام کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں، اور ہم اپنے چیف گیسٹ کے لیے بھی، جناب جج صاحب کے لیے بھی تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنی عمر میں بھی تو نے اپنے بندے کو اقبال باندھی اور سرفرازی عطا فرمائی، اور آج تو نے ممکن کیا کہ وہ ہمارے درمیان میں آ سکیں تاکہ سارے پروگرام کی وہ صدارت کر سکیں۔ سارے پروگرام کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں، یہ مانگتے ہیں تیرے عظیم جلالی اور قدوس نام سے، آمین۔ میری خیال میں شاہ صاحب اگر یہ رکھر یہ جو کرسیاں پیچھے ہیں نا ان کو اور پیچھے لگا دیا جائے اور یہ بچیاں بھی پیچھے بیٹھ جائے، اجتماع کی صورت بن جائے، سمجھ گئے؟ یہ اگر ان کی پیچھے کی کرسیاں جو باقی پڑی ہیں وہ پیچھے لگا دیا تو خواتین کے پیچھے یہ ہمارے بچے بھی جا کے بیٹھ جائیں، تو یہ ایک ایک سے گروپ میں آپ سمجھتے ہیں یہ سچ میں بات کرتا ہوں کرا کے تو صحیح نہیں بنائے جو میں کسی کو دکھا سکتا ہوں۔ اگر یہ اس قابلی کا ہو تو پھر سارا مچ میں مٹی پانی میں ہماری ہے کہ محترم ہے کہ موسٹ ریسپیکٹڈ لیڈی تسلیم جو کہ یو آر آئی کی ٹرینر ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور یہ آپ کے مقام پر یہ ہمیں اپنے اس انٹرفیتھ ہارمونی سے متعلق کچھ کہنا بات۔ یہ ہارمونی ویک ہے اور منایا جا رہا ہے 1 سے 7 فروری، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا یہ اردن کے بادشاہ نے شروع کی تھی، اور یہ اور یو این سے انہوں نے، یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ سے انہوں نے اعلانیہ پاس کروایا کہ بھئی یہاں کچھ دن ہونے چاہیے منعقد جو امن کے بارے میں ہم سوچیں کہ امن کیا ہے اور پوری دنیا میں امن کو کیسے پھیلائیں۔ تو اس حوالے سے یہ دن منعقد ہوتے ہیں اور یہ منائے جاتے ہیں ہر سال
کہ ہم سوچیں کہ امن کے لیے ہم گانے یا گانے یا گیت یا کھیلیں یا کیسی چیزیں ہم کریں جو کہ جس میں امن فروغ پڑے، فروغ ہو، آگے چلے، اور جس میں مختلف مذاہب کے لوگ مل کے بیٹھ سکیں جیسے یہاں آج ہیں تو، اور بات کر سکیں امن کی صرف اس میں، اور اپنے تنازعات سارے ختم کریں اور امن کو آگے چلائیں۔ اس میں کھیلیں ہو سکتی ہیں، گیت ہو سکتے ہیں، اس میں جیسے یہ ہوتے ہیں مکالمات ہوتے ہیں، اور چشتی صاحب ہمیشہ ہر سال مناتے ہیں، یہ مجھے 30 سال ہو گیا آتے ہوئے، اور ان کی بڑی شاندار یہاں کی، اور آپ سب بھی آتے ہیں یہاں علاقے کے لوگ، تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ اپنے دل میں رکھ کے لے کے جائیں گے کہ امن کی کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا ملتا ہے۔ بس بھائی چارے اور اچھی سوچ کو جو ہے امن کی باتوں میں وہ شامل ہے۔ یہ گزارشات جو آپ کو سامنے پیش کرنی ہے وہ علی تھوڑی سی وہ انگریزی میں بھی بات ہوگی، وہ اس لیے کہ دوسرے لوگوں کو، قوموں کو ہماری زبان سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اردو میں اس کا پھر ترجمہ عرض کر سکتا ہوں خود ہی، اور اس کے بعد ہمارے جج صاحب جو ہے وہ اس کے رسپانس میں بات کریں گے، اور آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایکچولی interfaith harmony is the voice of the Tata. This beautiful word that has been very, very nice, accompanied with electronics all over. We can save this word by harmony among the followers of various religions in the world. This movement has been started in the 18th century, but it was only moving in Christianity and Judaism and other religions. Those are passions like Zoroastrianism and Buddhism and Jainism, and similarly Confucianism and Confucianism of China. All were accepting the interfaith harmony, but there was a Muslim word suspicious about the movement. They were saying that this is something against Islam, but it is, I think, Allah's mercy that from Jordan, the king of Jordan, Abdullah, second of Hashemite kingdom of Jordan, he actually noticed this problem that the Muslim world is not taking part into the interfaith harmony. So he called meeting of ulama from all schools of thought of Islam, including Egypt's university, according to Ayatollah of Iran and other different schools of thought of Islam. And he asked them, what is your opinion about interfaith harmony, which is called that the essence of the religion is love of God and love of the neighbor. And then the ulama of Islam from each school of thought of Islam, they decided that Huququllah or Huququl Ibad is the same thing that has been pushed forward our Justice Abdul Wahid Siddiqui of Shariat Court Appellate, who is an alim-e-deen and he is a scholar and he is a research scholar by the grace of God. He has command over the Islamic learning. I would request him to enlighten for us on this point. میں حضرت قبلہ سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے علم اور اپنے فضل اور جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، جو وہ عالم دین بھی ہیں اور علوم شرعیہ
کے بھی فاضل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں اللہ تعالیٰ طرف سے دنیاوی علوم میں بھی وہ بہت بلندی کو پہنچے ہیں. تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ اردن کے بادشاہ نے جو مصر کے علماء اور ایران کے علماء اور دیگر مذاہب کے علماء مسالک میں جو علماء ہیں ان کی رائے سے جو اس انٹرفیس ہارمونی کا آغاز کیا ہے تو اس کی اسلام میں کیا شان اور وقار ہے اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو میں حضرت صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے ساتھ اردو کہ وہ پھر سارے انگریزی بولیں گے. ہم سب پر اللہ جسے گھاٹ بھی کہتے ہیں خدا بھی کہتے ہیں کہ کئی نام انہوں نے ہماری ہدایت کے لیے مقدس کتابیں نازل فرمائی. انبیاء ان میں قرآن مجید میں واضح آیت تمام مسلمانوں کی ہدایت کے لیے موجود ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم کہتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کل آپ کہتے ہیں اہل کتاب یعنی قرآن کو ماننے والے بائبل کو ماننے والے اہل کتاب تو وہ سب ایک نقطے پر جمع ہو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا آ جاؤ اور ایک ہی نقطے پر ایک ہی کلمے پر متفق ہو جاؤ. وہ کون سا کلمہ ہے کہ جس پر متفق ہونے کی بات کہی جا رہی ہے؟ وہ ہے تمام انبیاء کی دی ہوئی تعلیم امن کی تعلیم. لیکن جب کچھ مائنارٹیز نے بہت مائنارٹی میجارٹی دنیا کے انسانوں کی اکثریت آج بھی امن پسند ہے لیکن بہت قلیل تعداد میں گمراہ افراد نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور دنیا میں جنگ و جدل پیدا کیا بدامنی پیدا کی. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہاشمی خاندان جو کہ اس وقت اردن میں حکمران ہیں ان کو اس طرف توجہ دلائی کہ کیوں نہ ہم اس کلمہ ایک کلمۃ سواء بینکم اس پر ہم دونوں کام کریں تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا میں امن پیدا کیا جا سکے, دنیا میں سے بدامنی دہشت گردی کی گمراہی کو ختم. اس ہاشمی خاندان نے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے, ان کے خون میں, اردن کے بادشاہوں کے خون میں محبوب خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خون دوڑ رہا ہے. اور آج کی سائنس نے ڈی این اے مالیکیول کے سلسلے میں سائنس نے ڈی این اے مالیکیول کے ذریعے ثابت کر دیا ہے کہ خون جو ہے اور خون کا جو اثر ہے وہ ہزاروں سال تک چلتا ہے. اسی وجہ سے آج کے دور میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ ڈی این اے مالیکیول کے ذریعے سے وہ جو ڈی این اے کی ٹیسٹ کرا کے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ اپنے بات پائے گا نہیں. تو یہ اس قدر ایک عجیب چیز ہے آج کی سائنس نے ثابت کر کے رکھ دیا. پہلے زمانے میں تو کہا جاتا تھا اللہ کی باتیں, اب تو ثابت ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ اسی سائنس کی اس فکر کے تحت ہاشمی خاندان نے جب اس سلسلے کو اردن کے جو اس وقت بادشاہ کہتے ہیں, لیکن انہوں نے اردن میں جو ہے وہ دوسرے قسم کی بادشاہی نہیں پیدا کی, انہوں نے تو اردن میں امن و امان پیدا کیا.
آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اردن میں کوئی ایک بھی دہشت گرد داخل ہو سکا، آج تک دوسرے سب مسلمان ممالک میں دہشت گرد انتہاؤں کو دیکھیے، وہ آگے بڑھ کے یورپ کو اپنی لے رہی ہے، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ہر جگہ پہ دہشت گردی موجود ہے، لیکن اردن واحد مقام ہے کہ جس میں امن و امان کا نظام ہے، جس میں غریبوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں اردن کے ہاشمی خاندان کو اور موجودہ اردو حکمران کو کہ امت مسلمہ آپ کے لیے اور ساری دنیا کے دوسرے لوگ، خصوصاً اہل کتاب جس میں عیسائی بھی شامل ہیں، اہل کتاب، تو ان کو سب آپ کو تھینک کہتے ہیں۔ وہی تھینک یو دی ہاشمائی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی تھینک یو Muslims, Christians and all the people that you are the leader of peace and interfaith harmony in the world. You are the leader, and you are the leaders who should be considered in United Nations as the leaders of interfaith. Even he is the leader of the Muslim Ummah. And he is the leader of, وہ لیڈر ہے مسلمان امت کی، کیونکہ امت مسلمان کو وہ گمراہی کے راستوں سے بچانا چاہتی ہے۔ یہی وہ کام تھا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا، یہی وہ کام تھا جو کہ عیسی مسیح حضرت علیہ السلام کے سپرد ہوا، یہی وہ کام تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زبور میں پایا جاتا ہے، یا انجیل میں پایا جاتا ہے، یا توریت میں پایا جاتا ہے۔ سب امن کی تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا بھی یہی کام تھا، تمام پیغمبروں کا یہی کام تھا کہ اپنے عالم کو پیدا کریں، نہ کہ دنیا میں فساد کو پیدا کریں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ اور فساد پیدا کرنا قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو میں ان لوگوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ جو فتنہ اور فساد پیدا کر رہے ہیں، گھر گھر میں فتنہ اور فساد پیدا کر رہے ہیں، تو وہ تو قتل سے بھی زیادہ بڑا جرم کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ایک واضح طور پر اس قرآن کی آیت کو نہیں مانتے ہو، واضح ہے۔ میں نے تو اگر میں نے کوئی غلط ترجمہ کیا ہو تو کوئی بتائے گا غلط ترجمہ کیا ہے، صاف کلیئر ہے۔ قاتل کو پھانسی کی سزا ہوگی، تو جس نے فساد کیا اس کی کیا سزا؟ وہ تو جہنمی ہے ہی، لیکن اگر توبہ کر لے تو معافی بھی ہو سکتی۔ لہذا میں تمام آپ حضرات کو جو یہاں موجود ہیں، میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس مبارک موقع پر جو ابھی دعا کا موقع ہے، 7 دن کے انٹرفیتھ ہارمنی پہ آج دعا کا موقع ہے، تو میں آپ سب حضرات کو، ہمارے عیسائی بھائیوں کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو، ہمارے دوسرے مذاہب کے بھائیوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اس مبارک جلسے میں آپ کی شرکت کی بڑی مہربانی، شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور دعا کیجیے۔ آپ بیٹھے تو اپنے ہم کھڑے ہوئے بیٹھے نہیں، بیٹھ کے دعا پڑھتے ہیں اور سارے افراد اس پہ آمین کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحج وقنا عذاب الميزان وفقد امري الى الله ان الله بصير بالعباد ما عبدناك يا الله حق عبادتك ما عرفناك يا الله حق معرفتك آمین یا رب العالمین بجائے حبیبک و نبی خاتم المرسلین
ہم الہ العالمین تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے آج جبکہ ہم فروری کے 1 سے 7 تک کے پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں اور یہ وہ پروگرام جو ساری دنیا کے امن کے لیے 7 دن مقرر کیے گئے ہیں ہم ان کے اختتام پر تیری بارگاہ سے تیرے پیاروں کے تصدق و طفیل سے تجھ سے امن طلب کرتے ہیں تیری پوری مخلوق کے لیے اپنے پرائے سب کے لیے دوستوں دشمنوں کے لیے ہم سب کے لیے تجھ سے امن مانگتے ہیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ اگر میری زبان سے کسی کے حق میں بددعا نکل جائے تو اپنے فضل سے اسے دعا بنا کر ان کے حق میں قبول کر دیجیے اس لیے کہ میری انسانی لحاظ سے اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو اپنے فضل سے اس دعا کو لوگوں کے حق میں غضب کے طور پہ نہیں رحمت میں کنورٹ کر کے قبول فرمانا تو حضور کی ایسی رحمت اللہ علیہ کہ تصدق طفیل سے اللہ ہم تم سے پورے اہل زمین کے لیے امن اور محبت اور تیرا کرم اور تیری رحمت طلب کرتے ہیں آمین میں ملک سلامت صاحب مسیحی برادری کے نمائندہ سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا سے چند الفاظ ارشاد فرمائیں پروردگار ساری دنیا کے تخلیق کرنے والے رب ہمیں ایک بار پھر تیرے پاک حضور میں جھک کر تجھے سجدہ کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ جس طرح علامہ صاحب نے تیری پاک حضوری سے مانگا کہ اس علاقہ میں امن ہو ملک پاکستان میں امن ہو شانتی ہو ملک پاکستان کے سرحدوں پر پروا تیرے فرشتوں کی پروا پہرا مانگ لیتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ دشمن ابلیس کے سارے منصوبوں سے سوچوں سے خیالوں سے تو پروا اپنی کائنات کو پروا رہائی عطا فرما امن ہو شانتی ہو اور خدا باپ ہم اسی طرح اسی پیار میں اسی محبت میں ایمانگت میں پروا ایک دوسرے سے ملتے اور جڑتے رہیں تاکہ صرف اور صرف تیرے نام سے جلال ملے کیونکہ تو نے ہم سب کو پیدا کیا ہے ایک ہی مٹی سے بنایا ہے اور ہم سب تیرے ہی نام سے کہلاتے ہیں کیونکہ تو ہم سب کا خالق حقیقی ہے ہمارا معبود ہے ہمارا رب ہے منت کرتے ہیں کہ بہباب تو امن اور شانتی عطا فرما اور ابلیس کے سارے منصوبوں کو یسوع کے نام سے ملیا میل کر دے یہ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا مسیح کے نام سے آمین علی بیٹھ اب ہم گروپ فوٹو بنائیں گے سارے حضرات سیٹ کرنے لوگوں کو بڑے بڑے بزرگوں کو پیچھے کھڑا کریں اور اس سے نوجوانوں کو آگے پھر اس کے بعد بچوں کو آگے بٹھائیں اور اپنی سیٹنگ پوری کر کے ایک پورا یار بیٹھ جائیں گے بچے ہٹانے میں دقت ہو جائے ہم بیٹھتے ہیں ہمارے پیچھے آ کے کھڑے ہو آ جائیں جناب آئیں جی رضا صاحب آپ آئے نا پیچھے سارے بزرگ کھڑے ہوں ہمارے ساتھ اور ہماری پیاری بہن آپ ہی ادارے میں آپ آ جائیں آپ کی بات بچانے کے لیے ماشاء اللہ مومنہ ہے اسلام کا دین کا آج تو کسی قدر نہیں کرتی ہاں بیٹے ابھی آپ سیٹنگ خود کروائے لڑکوں کو ایک منٹ بس میں نہیں بول 2 منٹ اب آپ مرضی سے کریں بس پہلے یہ بندوں کو تو آگے بٹھا لو جو باقی رہے گی آ جاؤ بیٹے بندوں کو پہلے آگے کرنے کی بات 2 لائنیں بنائیں بنائے سب چلے جاؤ بیٹھ
नहीं इधर मुंह करना मेरी तरफ, लाइन से बैठो, लाइन चलो ऐसे तरतीब से बिठाएं, आराम से। पता चले कि हमारे लड़के जो बड़े वाले पे इधर आ जाओ, बड़े लड़के इधर आ जाओ। कैसा बड़े लड़के बस खड़े हो जाओ, पीछे कितने छोटे बैठ जाओ। ठीक है कैसा बाप फोटो है सबको। दबे इधर अच्छी तरह सेट कर भाई भैया बरखुरदार नजर मैंने इधर जरा अच्छी तवज्जो थोड़ी देर हाँ? एक्सक्यूज मी इनको बिना सुख साहब आप थोड़ा इधर हो जाए, भाई आप जरा इस फोटो के लिए आप जरा इधर देखिए। एक मिनट थोड़ा इधर हो जाए, और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए, हो जाए, जल्दी करें ना, जल्दी करें, हो जाए, हो जाए, हो जाए, और हो जाए। हाँ, आप कर रहे हैं और उसके बाद हमें मुतवज्जे करके ऐसे नहीं आप बेटा बैठो, बेटा बैठे, और पे, बेटा पीछे पीछे बैठो, बेटा पीछे बैठ जाओ, बेटा पीछे बैठ जाओ, मेरे बेटे बैठ जाओ। ये लाओ, आप रेडी?